عزیز ساتھیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی شخص کا دباؤ اور زور نہ ہو، وہ بالکل آزاد ہو اور اس کی بات لوگ سنے مانے اور اس کی احکام کی تعمیل کی جائے۔ جب انسان کو یہ چیزیں میسر آ جاتی ہے تو اسی کا نام عزت ہے۔ دوسری چیز، وہ انسان دنیاوی اعتبار سے تو یہاں پر کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس انسان کی، اس کلمہ پڑھنے والے مومن کی یہ عظمت، یہ توقیر، یہ عزت و تکریم اگر آخرت کے اندر بھی باقی رہی اور اللہ رب العالمین اس کو میدان قیامت کے اندر بھی عزت، تعظیم اور توقیر سے نوازتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب تھا اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ عزت کو حاصل کرنے کے لیے، تعظیم اور توقیر کو پانے کے لیے ہر انسان جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے وہ چکر بھی لگا کر کے آتے ہیں، کاش کہ میری عزت اور توقیر میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے؟ عزت اور توقیر کا مالک کون ہے؟ عزت نفس دینے والا کون ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عزت کے متلاشیوں، اے عزت کے طلبگار، یاد رکھو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو عزت چاہتا ہے، جو بلندی چاہتا ہے، جو توقیر اور تعظیم چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، تو وہ چیز سمجھ لے، فللہ العزت جمیعا، کہ تمام تر عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جسے چاہے عزیز کر دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، جس کی چاہے دنیا کو سنوار دے اور جس کی چاہے وہ دنیا کو بگاڑ دے، اور جس کی چاہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، یہیں پر سر فہرست میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج انسان کو، ہمیں اور آپ کو، ہر مومن کو، ہر شخص کو اپنے عزت نفس کی فکر دامنگیر ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ ہماری بات کو سنیں، ہماری باتوں کی تعمیل کی جائے، ہماری تعظیم اور توقیر کی جائے، لیکن وہیں پر اگر ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی توقیر کی بات آتی ہے، رب العالمین کی تعظیم کی بات آتی ہے، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کی توقیر کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جب ہم اور آپ قدر کریں گے، اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ تعظیم کریں گے، رب العالمین کی قدر کو بجا لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبت کرے گا۔ چنانچہ لیکن حالت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے عزت نفس کی فکر کرتے ہیں، اپنے تعظیم اور توقیر کی فکر دامنگیر رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی توحید کی بات آتی ہے، جب اللہ رب العالمین کی کبریائی کی بات آتی ہے، جب اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کی بات آتی ہے، تو ہم وہاں پر مصلحت پسندی کو اختیار کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں، توحید میں خلل آ جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر ہمارے نفس کے اوپر بات آتی ہے، ہماری توہین کی جاتی ہے، ہماری بے عزتی کی جاتی ہے، تو ہم اس پہلو اور اس لمحے کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم وہاں پر بول پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چنانچہ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اگر قدر و منزلت چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا آخرت میں سرخ و روح ہونا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی پہلے قدر کرنی پڑے گی۔ رب العالمین نے اسی بات کا پیغام دیا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ رب العالمین کا وقار کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ تھا، جیسے اللہ رب العالمین کا حق تھا، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر، توحید پر آنچ آتی رہی، رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، لیکن ایک مومن کی پیشانی پہ شکن نہ آیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر آپ نے بھی خاموشی اختیار کی ہے، آپ نے بھی وہاں پر سکوت اختیار کیا ہے، لیکن جب بات آئی ہے رب العالمین کی کبریائی کی، جب بات آئی ہے توحید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا طور پر کلمہ توحید کو بلند کیا ہے اور آپ نے رب العالمین کی کبریائی بیان کر دی۔ کیا ہوا تھا جنگ احد کے اندر؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان گھبرا اٹھے، مسلمان پریشان ہو گئے، چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رسول کائنات زخمی ہے، صحابہ کرام کی جماعت پر سناٹا طاری ہے، سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے۔ چنانچہ سردار مکہ ابو سفیان جو ابھی تک دامن اسلام میں نہ آئے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے آواز لگائی اور پکار لگائی، افیکم محمد، افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد ابھی حیات میں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ 3 مرتبہ سردار مکہ نے آواز لگائی، صحابہ نے جواب دینا چاہا اور بتانا چاہا کہ ہاں ہمارے امام، ہمارے مرشد، ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدی، ہمارے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہیں اور وہ باحیات ہیں۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش کرا دیا۔ چنانچہ سردار مکہ کو گمان ہو گیا کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے اور ہم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پھر آواز بلند کی اور کہا، افیکم ابن ابی قحافہ، اے لوگو یہ بتاؤ، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تمہاری صفوں کے اندر، کیا تمہاری جماعت کے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ 3 مرتبہ آواز لگائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر پکار لگائی، افیکم ابن الخطاب، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تمہارے صفوں کے اندر خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے یا کہ وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام کی جماعت سکوت اور صحابہ کرام کی جماعت خاموش ہے۔ سردار مکہ نے گمان کیا اور یقین کیا اب ہم تو کامیاب ہو گئے، ہمارا جنود، ہمارا لشکر غالب آ گیا اور یہ اللہ والے شکست خوردہ ہو گئے، اللہ کا نام لینے والے مٹ گئے اور ہمارے جو معبودان باطلہ تھے جن کے سامنے ہم رکوع سجود کیا کرتے تھے، آج ان کا بول بالا ہو گیا۔ وہ پہاڑی پر چڑھا اور آواز لگاتا ہے، اعلو ہبل، اعلو ہبل، اے لوگو یاد رکھو ہمارے جو معبود تھے وہ بلند و بالا ہو گئے، وہ کامیاب و کامرا ہو گئے۔ جب انہوں نے معبودان باطلہ کی کامیابی کی بات کہی اور اپنے معبود کے کامیاب ہونے کی بات کو دہرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، کیونکہ یہ توحید کی بات تھی، یہ عظمت کی بات تھی، یہ کبریائی کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف نگاہ دوڑائی اور آپ نے فرمایا، الا تجیبونہ، الا تجیبونہ، اے میرے صحابہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ کہا جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعز و اجل، اللہ تبارک و تعالی ہی اعلی ہے، بلند اور بالا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے جواب دے دیا اور اللہ والے کی جماعت نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالی ہی بلند و بالا ہے، اللہ تعالی ہی اعلی ہے اور اللہ تعالی کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ چنانچہ اس نے پھر آواز لگائی اور کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں کی جماعت ہمارے معبودوں کی طاقت کو تم نے دیکھ لیا، ہمارے پاس عزا معبود ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا معبود نہیں۔ صحابہ کرام نے پھر جواب دیا اور کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ اکبر۔ کیا عقیدہ ہے، کیا پیغام ہے؟ مسلمانوں کی جماعت شکست کھا چکی ہے اور میں کہتا ہوں ظاہری طور پر یہ شکست تھی، لمحے بھر کی شکست تھی، وقتی طور کی یہ شکست تھی۔ صحابہ کی جماعت زخمی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، لیکن توحید کی بات جب آتی ہے، پرچم توحید کو بلند کرتے ہوئے اور اپنے یقین، اپنے توکل اور اپنے اعتماد کو ان کے سامنے اجاگر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مولا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر
اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، صحابہ کی جماعت نے اللہ کی قدر کی تھی، اللہ کی توحید کی قدر کی تھی، رب العالمین کی عظمت و شان اور تقدس کی بالادستی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو ان کی عزت اور توقیر ہر زمانے میں تھی میرے بھائیوں۔ چنانچہ کیا ہوا تھا، عقیدے کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، کہ اللہ کی کبریائی کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا، کبھی آپ نے گوارا نہیں کیا یہ دنیا ناراض ہو جائے، یہ دنیا خفا ہو جائے، اس کا غم اور پرواہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید پر ضرب اور آنچ نہیں آنی چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص نے کہا شاء اللہ وشیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہا یا رسول اللہ پھر کیا کہوں، یہی تو میں نے کہا تھا شاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس طریقے سے کہو شاء اللہ ثم شیتا، ثم کے معنی پھر ہوتے ہیں، اس طریقے سے کہو اللہ تعالیٰ جو چاہے اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں۔ چنانچہ اللہ کے فوراً بعد آپ مجھ کو شامل مت کرو، میرے مشیت کو آپ شامل مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے موقع پر اور کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے موقع پر آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ جب اللہ رب العالمین کی قدر کی جائے گی، توحید کے پرچم کو بلند کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت شرف و بلندی سے بھی نوازے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ عزت کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کہاں کہاں کی وہ ٹھوکریں کھانے لگے، اور جب مکے کے اندر کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے والے وہ جا کر کے منکرین اسلام کے مجلس میں بیٹھنے لگے تاکہ مجھ کو بھی وہی عزت و رفعت مل جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیا لوگ منکرین اسلام کو جو شرعیت کے منکر ہیں ان کو دوست بناتے ہیں اہل ایمان کے علاوہ؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم ان کے پاس عزت کو تلاشتے ہو؟ یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے وہ عزیز کر دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں، کلمہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرنے والے، اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی بیان فرماتے ہیں، میں اپنے بکریوں کی ریوڑ میں گیا، جنگل اور بیابان میں گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ایک خادمہ ہے جو بکریوں کو چرانے گئی تھی، اور ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں اپنے اس نقصان اور خسارے کو برداشت نہیں کر سکا، مجھے زوروں کا غصہ آیا اور میں اس خادمہ اور نوکرانی کو زوروں کا تماچا رسید کر دیا، زناٹے دار تماچا مارا، چنانچہ اس کو بہت زیادہ چوٹ آئی، زمین پر وہ گر گئی، اور مجھ کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا، میرا دل بے چین ہو گیا، میرا نفس مجھ پر ملامت کرنے لگا۔ چنانچہ غم جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان کیا، اور میں نے جو اس کے اوپر زیادتی کی تھی اس زیادتی کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صحابی دیکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے ناراضگی کے آثار دیکھے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے۔ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ افلا نوتقها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس خادمہ کو آزاد کر دوں؟ میرے یہاں نوکرانی ہے، خادمہ ہے، میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ اس قدر غضبناک ہو گئے، شاید کہ اس پر بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتنی بہا، جاؤ اس خادمہ کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ معاویہ بن حکم سلمی دوڑتے ہوئے گئے اور اس خادمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے۔ آپ نے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا ہوا فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور پھر آسمان میں وہ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ اس کو سب معلوم ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کتنے نمازی یہاں پر موجود ہے، فلاں مقام پر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری بات ہے۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا اور آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آتقھا فانھا مومنہ، آتقھا فانھا مومنہ۔ اے معاویہ، یہ خادمہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ نوکرانی کوئی عام عورت نہیں۔ آتقھا فانھا مومنہ، اس کو تو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، یہ صاحب ایمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا عزت، توقیر، عزت نفس، یہ تمام چیزیں کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لے آتے ہیں رسول اللہ پر۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ مدینے کے اندر ایک منافق عبداللہ ابن ابی، چنانچہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کی جماعت جب جنگ میں گئی، عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، مدینے کا سب سے بڑا منافق، رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری مدینے میں ایسے وقت میں ہوتی ہے جب مدینہ کے تمام لوگ متفق ہو چکے تھے کہ مدینے کا سردار اگر کوئی بنے گا تو عبداللہ ابن ابی بنے گا۔ ہیرے موتی مونگے کے ہار، ہیرے موتی کے تاج اس کے لیے بنے جا رہے تھے اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو لوگوں کی توجہ عبداللہ ابن ابی سے ہٹ کر کے اللہ کے رسول کی جانب آ گئی۔ وہ آپ سے جھلا اٹھا، اس نے اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی کے لیے کینہ اور بغض پال لیا اور جگہ جگہ وہ آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ اکثریت مدینے کی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو وہ بھی آیا اور کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مومن ہوں۔ اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لاتے، چنانچہ وہ ممبر کے بازو کے پاس بازو میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتوں کو سنو اور عمل کرو۔ لیکن اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ جنگ کے موقع پر اس نے ایک مقام پر صحابہ کرام کا پڑا ہوا، انصاری صحابہ جو مدینے کے مسلمان تھے اور کچھ مسلمان مکے کے تھے جو مدینہ میں آ کر کے رہتے تھے، تو مدینہ اور مکہ کے مسلمانوں میں آپس میں کچھ تو اور تکرار ہو گئی۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی کو موقع ملا اور اپنے انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے کہا کہ اے لوگوں میں بھی مدینے کا ہوں اور تم بھی مدینے کے ہو، لہذا یہ مکے کے مسلمان یہاں پر آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تم کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل وہی مثال ہوئی کہ کتے کو پالو، کھلاؤ، موٹا کرو، تازہ کرو، پھر وہی کتا تمہیں کو کاٹ کھائے، سم من کلب کا یا کل کا۔ اللہ اکبر۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی، اور یہیں پر اس نے بس نہیں کیا بلکہ اس نے یہ بھی قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم سفر سے ہم واپس جائیں گے مدینہ منورہ کے اندر، اور جو مدینے کا سب سے بڑا عزیز ہے، عزت والا ہے، وہ مدینے کے سب سے بڑے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس گفتگو کو ایک چھوٹے ننھے معصوم صحابی زید بن ارقم سن رہے تھے، چنانچہ وہ دوڑے ہوئے گئے عمر فاروق کو جا کر کے بتا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے، جوش میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ اس نے سم من کلبک یا کل کے الفاظ کو دہرائے ہیں، اور اس نے آپ کو نعوذ باللہ ذلیل کہا ہے، اپنے آپ کو عزیز کہا ہے، اشارہ ابرو ہو، آپ کی اجازت ہو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ہوش سے کام لو، اگر تم قتل کر دو گے لوگ کہیں گے محمد کو دیکھو یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں، کیوں؟ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ زید بن ارقم نے جب یہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی بھاگتے ہوئے آیا اور کہا کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، قسم کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم جو کہ چھوٹے صحابی تھے، کم سن صحابی تھے، آپ نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں کچھ وہم پیدا ہو گیا ہو۔ زید بن ارقم کا بیان ہے اس واقعے کے بعد سے میں افسردہ ہو گیا، میں غمگین ہو گیا، کیونکہ میرا جو معاملہ تھا وہ ایسا ہو گیا تھا گویا کہ میں دو جماعتوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی 28ویں پارے کے اندر، اور اس سورہ کا نام ہے سورۃ المنافقین، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس گالی کو محفوظ کر لیا جو اس نے سفر کے دوران اس مقام پر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو مدینے کا عزیز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ رب نے فرمایا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون، عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت اس شخص کے لیے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آج لوگ تکلفات میں عزت کو تلاش رہے ہیں اور بڑے تکلف کرتے ہیں، ریا اور دکھاوا کرتے ہیں، اور عمدہ قسم کے لباس پوشاک، عمدہ قسم کی سواریاں، بڑے ٹیپ و ٹاپ اور زینت میں رہتے ہیں۔ یہ تمام تکلفات میں عزت نہیں میرے بھائیوں۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا تھا اے لوگوں یاد رکھو لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یہ لباس اور یہ پوشاک، یہ کپڑے، یہ آرائش و زیبائش، یہ سوٹ اور یہ بوٹ، اس میں کوئی عزت نہیں ہے، اس میں کوئی توقیر اور تعظیم نہیں ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس ساتھ ساتھ ادب ہے، ان الجمال جمال العلم والادب، حقیقی خوبصورتی یہی ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہے اور بندے کے پاس ادب بھی ہے۔ کیا ہوا تھا ملک الشام کے اندر؟ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، عمر فاروق نے کہا ابو عبیدہ بن جراح جاؤ سرزمین فلسطین کے اندر، وہاں کے لوگوں نے مجھ کو پیغام بھیجا ہے، آپ آئیے، میں آپ کو اپنے شہر کی چابیاں دینے کو تیار ہوں، جاؤ چابی کو لے آؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح گئے، فلسطین کے حکمرانوں نے، ملک و شام کے حکمرانوں نے چابی کو دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ خوبی نہیں ہے جس کے بنا پر ہم اپنے شہر کی چابی تمہارے حوالے کر دیں، ہم تم کو نہیں دیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا مدینے کے اندر، اے عمر، حکمران فلسطین نے بیت المقدس کی چابی، شہر کی چابی دینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے، اونٹنی کو لیتے ہیں، اپنے غلام کو لیتے ہیں، چنانچہ اونٹنی کمزور، سفر لمبا تھا، چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے ایک منزل تک خود سوار ہوتے اور اگلے منزل پر پہنچ کر کے اونٹنی سے اتر آتے اور اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر دیتے، اور اس طریقے سے ہوتے کرتے منزل کو طے کرتے ہوئے ملک و شام کے بارڈر اور سرحد پر پہنچ گئے۔
جب سرحد پر پہنچے وہاں پر کیچڑ نما راستہ بہت دوروں تک پھیلا ہوا تھا، اور ملک و شام سے ابو عبیدہ بن جراح کو خبر لگ چکی تھی عمر فاروق ملک و شام آ رہے ہیں۔ ان کے استقبال میں یہ آ کر کے سرحد پر کھڑے تھے عمر فاروق کے استقبال کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آگے کیچڑ نما راستہ ہے، اپنے سواری سے نیچے اترتے ہیں، اپنے جوتے کو اتارا، اپنے موزے کو اتارا اور جوتوں کے فیتے کو باندھ کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں، اور اونٹنی کے جو مہار زمام ہوتی ہے، نکیل جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس رسی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس طرف سے آواز لگائی، یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آپ کا سامنا حکمران فلسطین سے ہونے والا ہے، اور آپ قائد ہیں، آپ امام ہیں مومنوں کے، آپ سربراہ ہیں، اور آپ اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ آپ پیدل ہیں، آپ کے جوتے پیروں کے بجائے آپ کے کندھے پر ہے، اور آپ اونٹنی کو لے کر کے کیچڑ نما راستے میں آپ آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ ایسا مت کریے، اس میں بڑی بے عزتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو جملہ کہا تھا میرے بھائیوں، جو اس سے پیشتر میں نے تمہید باندھی تھی، تکلفات میں عزت نہیں ہے، عزت ہے ایمان میں، عزت ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے میں۔ انہوں نے کہا اوہ یا ابا عبیدہ، افسوس ہے تمہارے اوپر اے ابو عبیدہ بن جراح، تمہارے سوا اگر کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو اس کو میں ایسی سزا دیتا کہ وہ سزا لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت بن جاتی، لیکن تم کو میں سزا نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، ابو عبیدہ بن جراح کوئی معمولی آدمی نہیں، اس امت کا وہ امین ہے، اس امت کا وہ امانت دار ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی ہو، تمہارے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی اس کو میں عبرت کا سامہ بنا دیتا۔ کیا تم بھول گئے انا کنا ذل قوم، ہم ذلیل تھے، مقہور تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت سے نوازا ہے، ایمان کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے رب العالمین نے ہم کو یہ اعلیٰ مقام دیا ہے، اور تم کہتے ہو تکلفات میں عزت ہے۔ واللہ اس میں عزت نہیں ہے، عزت اسی میں ہے کیچڑ نما راستے کو عبور کرتے ہیں، فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، فلسطین کے حکمران دوڑے ہوئے اپنی چابی کو لے کر کے آئے اور عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہو گئے، بڑے غور سے آپ کے لباس اور پوشاک کو دیکھا، اور پھر دیکھا اونٹنی کے اوپر ان کا غلام سوار، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا غلام اسلم ہے۔ کپڑے کو بغور سے دیکھا، کپڑے میں 17 پیوند لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انجیل کو اٹھایا، بائبل کو اٹھایا، اور لکھا تھا بائبل میں فلسطین کو فتح وہ کرے گا، بیت المقدس کی چابی اسی کے ذمے جائے گی، جس کی خوبی یہ ہے، توریت یہ انجیل بتا رہی ہے، بائبل بتا رہی ہے۔ پادری بھی پریشان، پادری کہتا ہے میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو فلسطین کی سرزمین کا مالک بنے گا، اس سرزمین پہ وہ پیدل داخل ہوگا، اس کا جو لباس ہوگا 17 پیوند اس میں لگے ہوں گے، اور اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا، وہ خود پیدل اس ملک میں داخل ہوگا۔ یہ چابی آپ کے حوالے ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں ہے، احادیث رسول پر عمل کرنے میں ہے۔ عمر فاروق نے چابی کو لیا اور رو پڑے، سجدے میں گر گئے، سجدے میں پڑے تھے، اور جب سجدے سے اٹھے لوگوں نے کہا عمر آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ رب العالمین نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کر دیا، فلسطین ہمارا ہو گیا، مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا اب کی لأننی اخشى ان تفتح علیکم الدنیا، رونا اس خوشی پر نہیں آیا، رونا ہے اس بے بسی پر، اس مسلمان قوم پر کہ ایک دن ایسا آئے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں یہ دنیا کے خزانے تمہارے واسطے کھول دیے جائیں گے، تم زمین و ظرف کے مالک بن جاؤ گے، اور یہ بڑی مملکت، وسیع مملکت مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گی۔ ان تفتح علیکم الدنیا، دنیا تمہارے واسطے کھول دی جائے گی۔ فینکر بعضکم بعضا، لیکن ایک مرض مسلمانوں کو لاحق
مطابق ہوگا وہ قرابت داری رشتے ناطے کو توڑنے والے بن جائیں گے، دولت کے نشے میں چور ہو جائیں گے، قرابت داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، زمین و ظرف کے مالک بن جانے کے لیے قتل کر دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ان کو دولت پیاری ہوگی، ان کو مال پیارا ہوگا، ان کو قرابت داری رشتے داری کنبے قبیل عزیز نہیں ہوں گے۔ میں اس چیز کو سوچ کر کے رو رہا ہوں، اور یاد رکھو جب مسلمانوں کی حالت آ جائے گی کہ وہ مال کے لیے دولت کے لیے رشتے ناتوں کو توڑنے لگیں گے، وَيُنْكِرُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ دور ہوگا کہ تم سے اللہ اور آسمان والا ناراض ہو جائے گا۔ تو عزت کس میں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وقت ختم ہو چکا ہے، میرا جو اگلا ٹاپک اگلا خطبہ ہوگا اسی موضوع پر ہوگا، اور کون وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عزت سے نوازے گا، سربلندی سے نوازے گا، اور کون ایسے مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اور کون وہ لوگ ہوں گے جو فلاں عمل کو کریں گے تو ان کے لیے عزت اور تعظیم دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت میں حشر کے میدان میں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان سے نوازے، توحید سے نوازے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي